موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ اپنی والدہ کی وفات پر علامہ اقبال مہینوں دل گرفتہ رہے اور پھر اپنے رنج و الم کا اظہار والدہ مرحومہ کی یاد میں نظم کی صورت میں کیا۔ علامہ اقبال کی والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ وہ پڑھی لکھی خاتون تو نہ تھی، لیکن معاملہ فہمی، ملن نثاری اور حسن سلوک کے باعث پورا محلہ ان کی عزت کرتا تھا۔ عورتیں ان کے پاس اپنا زیور امانت کے طور پر رکھوا جاتی۔ برادری میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تو سب بیجی یعنی امام بی بی کو ہی منصف ٹھہراتے اور انہی کے فیصلے پر عمل کرتے۔ والدہ مرحومہ کی یاد میں علامہ اقبال نے زندگی، موت، فنا اور بقا کے فلسفے کو ان الفاظ میں پیش کیا ہے۔ والدہ مرحومہ کی یاد میں ذرہ ذرہ دہر کا زندانی تقدیر ہے، پردہ مجبوریوں بے چار کی تدبیر ہے۔ آسماں مجبور ہے، شمس و قمر مجبور ہے، انجم سماق پا رفتار پر مجبور ہیں۔ ہے شکست انجام گنچے کا سبو گلزار میں، سبزہ و گل بھی ہیں مجبور نمو گلزار میں۔ ستاروں نے چلنا ہے اور پھول نے خزاں کا شکار ہونا ہے اور سبزہ گل نے نمو پانی ہے۔ نغمہ بلبل ہو یا آواز خاموش ضمیر، ہے اسی زنجیر عالمگیر میں ہر شے اسیر۔ آنکھ پر ہوتا ہے جب یہ سر مجبوری عیاں، خشک ہو جاتا ہے دل میں اشک کا سیل رواں۔ قلب انسانی میں رقص عیش و غم رہتا نہیں، نغمہ رہ جاتا ہے لطف زیر و بم رہتا نہیں، یعنی یادیں رہ جاتی ہیں، وہ جو میوزک، لائیو میوزک کا ایک لطف ہوتا ہے وہ نہیں رہتا۔ علم و حکمت رہزن سامان اشک و آہ ہے، یعنی ایک الماس کا ٹکڑا دل آگاہ ہے۔ یہاں پہ علامہ اقبال دل کو برتری دے رہے ہیں عقل و دانش کے اوپر۔ الماس ایسا پتھر جو کسی پتھر کو چھو کے اسے ہیرا یا سونا کر دے تو دل کو الماس کہہ رہے ہیں۔ گرچہ میرے باغ میں شبنم کی شادابی نہیں، آنکھ میری مایا دار اشک اونابی نہیں۔ جانتا ہوں آہ میں عالم انسانی کا راز، ہے نوائے شکوہ سے خالی میری فطرت کا ساز۔ مجھے شکوہ کرنے کی عادت نہیں، میرے لب پر قصہ نیرنگی دورہ نہیں۔ شکوہ نہیں کرتا بدلتے حالات کا، دل میرا حیران نہیں، خندہ نہیں، گریاں نہیں۔ پر تیری تصویر قاصد گریا پہم کی ہے، آہ یہ تردید میری حکمت محکم کی ہے۔ لیکن تمہاری تصویر کو دیکھتا ہوں تو ایسے کہ جیسے آنسوؤں کا پیغام لے کے آتی ہے، اور جو میں نے سوچا ہوتا ہے، جو میں نے حکمت عملی بنائی ہوتی ہے، اس کی تردید ہو جاتی ہے۔ گریائے سرشار سے بنیاد جاں پائندہ ہے، درد کے عرفان سے عقل سنگ دل شرمندہ ہے۔ موج دود آہ سے آئینہ ہے روشن میرا، گنج آب ورد سے معمور ہے دامن میرا۔ ان اشکوں سے جو مجھے خزانے ملتے ہیں ان سے دامن میرا بھرا ہوا ہے۔ حیرتی ہوں میں تیری تصویر کے اعجاز کا، رخ بدل ڈالا ہے جس نے وقت کی پرواز کا۔ حیرت ہے کہ تیری تصویر نے گویا گزرتے وقت کو روک دیا ہے۔ رفتہ و حاضر کو گویا پا بپا اس نے کیا، عہد طفلی سے پھر مجھے آشنا اس نے کیا۔ یعنی جب میں نے تمہاری تصویر دوبارہ دیکھی تو اپنے بچپن کی یادوں میں چلا گیا۔ جب تیرے دامن میں پلتی تھی وہ جانے ناتوا، یعنی میں جب چھوٹا سا تیرے دامن میں پلتا تھا، بات سے اچھی طرح محرم نہ تھی جس کی زبان، اور اب چرچے ہیں جس کی شوخ یہ گفتار کے، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اب چرچے ہیں جس کی شوخ یہ گفتار کے، بے بہا موتی ہیں جس کی چشمے گوہر پار کے، یعنی میرے آنسو بھی اب تو موتیوں کی طرح ہیں۔ علم کی سنجیدہ گفتاری، بڑھاپے کا شعور۔ علامہ اقبال اب اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ علم کی سنجیدہ گفتاری، بڑھاپے کا شعور، دین میں اعزاز کی شوکت، جوانی کا غرور۔ زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم،
صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں ہم. جتنی بھی ہم نے اچیومنٹس حاصل کی ہوتی ہیں، ہم ان سیڑھیوں سے، ان بلندیوں سے نیچے آ جاتے ہیں اور اپنے ماں کی گود میں ایک سادہ بچے کی طرح سے اسے یاد کرتے ہیں. بے تکلف خندہ زن ہے، فکر سے آزاد ہے، پھر اسی کھوئے ہوئے فردوس میں آباد ہے. یعنی بچپن کا جو فردوس تھا وہ یاد آ جاتا ہے ماں کی تصویر دیکھ کر. کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. ماں کے سوا ایسی ہستی کون ہو سکتی ہے. خاک مرکز پہ تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. تہجد کی نماز میں جب میرے لیے دعا کرتا تھا، آپ کون کرے گا. تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا. دفتر ہستی میں تھی زرعی ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات. عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، عمر بھر تیری محبت نے میری خدمت کی. میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی. یہ دکھ صرف اقبال کا نہیں بلکہ یہ ایک عالمگیر دکھ ہے کہ جب ماں کی محبت کا شعور آتا ہے تو ماں اس دنیا میں نہیں ہوتی. اب یہاں وہ اپنے بڑے بھائی کا ذکر بھی کرتے ہیں. وہ جواں قامت میں ہے جو صورت سرو بلند، تیری خدمت سے ہوا جو مجھ سے بڑھ کر بہرہ مند. کاروبار زندگی میں وہ ہم پہلو میرا، وہ محبت میں تیری تصویر وہ بازو میرا. تجھ کو مسئلے طفلک بے دست و پا روتا ہے وہ، صبر سے ناآشنا صبح مسا روتا ہے وہ. یعنی وہ بھی بچوں کی طرح تجھے یاد کر کے روتا ہے. میرا جو بڑا بھائی ہے عطا، شیخ عطا محمد ان کے بڑے بھائی کا نام تھا. تخم جس کا تو ہماری کشت جا میں بو گئی، شرکت غم سے وہ الفت اور محکم ہو گئی. یعنی تم نے ایسی ہماری تربیت کی کہ ہماری محبت مضبوط ہی ہوتی رہی. آہ یہ دنیا یہ ماتم خانہ پر نہ پیر، آدمی ہے کس طلسم دوش و فردا میں اسیر. کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آساں ہے موت، گلشن ہستی میں مانتے نسیم ارزاں ہے موت. جیسے ہوا چلتی ہے اس طرح سے موت کی ہوا چلتی رہتی ہے. زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دخترانے مادر ایام ہیں. یعنی موت کے کیسے کیسے طریقے ہیں. کلبائے افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت، ہر جگہ موت. موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، خاموشی کے سمندر میں موت جو ہے لہریں مار رہی ہے. موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں. جیسے بڑے بڑے جہاز موجوں میں ڈوب جاتے ہیں. نئے مجال شکوہ ہے، نئے طاقت گفتار ہے. زندگانی کیا ہے، ایک تو کے گلو افشار ہے. گلے میں پڑا ہوا ایک پھندا ہے زندگانی. قافلے میں غیر فریاد درا کچھ بھی نہیں، ایک متاع دیدہ تر کے سوا کچھ بھی نہیں. اتنا کچھ ہو جانے کے بعد ہمارے پاس جو بچتا ہے وہ آنکھ میں آنسو بچتا ہے. ختم ہو جائے گا لیکن امتحان کا دور بھی، ہیں پسے نو پردائے گردوں ابھی دور اور بھی. ابھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہونا مستقبل میں باقی ہے. سینہ چاک اس گلستان میں لالاؤ گل ہیں تو کیا، نالاؤ فریاد پہ مجبور بلبل ہیں تو کیا. لالا تو اقبال کو بہت پسند ہے، لالے کی کٹی ہوئی پتیاں اور پھول کا چاک دامہ. تو اسی طرح سے بلبل جو آہوزاری کر رہی ہے. جھاڑیاں جن کے قفس میں قید ہے آہ خزاں، سبز کر دے گی انہیں بادے بہارے جامیداں. ان کو بہار آئے گی اور سرسبز کر دے گی. خفتہ خاک پے سپر میں ہے شرار اپنا تو کیا، عارضی محمل ہے یہ مشت غبار اپنا تو کیا. اگر میری قسمت کا ستارہ مٹی کے اندر سویا ہوا ہے اور میرا اسی طرح سے محمل یعنی میرا ٹھکانہ بھی جو ہے ہوا کے دوش پہ اڑ رہا ہے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں. وہ اس طرح سے کہ زندگی کی آگ کا انجام خاک استر نہیں. بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں
کہ زندگی کی آگ کا انجام خاک کستر نہیں، ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں۔ زندگی اتنی بڑی چیز ہے اور میں نہیں مانتا کہ یہ سب کچھ مٹی میں مل جائے گا، یعنی آخرت پہ یقین رکھنا، پختہ یقین رکھنا۔ زندگی ایسا گوہر نہیں کہ جو ٹوٹ گیا اور سب ختم۔ آپ کی سماعتوں کا ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ یہ والدہ مرحومہ کی یاد میں آدھی نظم ہم نے پیش کی ہے، باقی آدھی نظم ہم اگلی ایپیسوڈ میں پیش کریں گے۔